اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ مسلمان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی۔ پیارے دوستوں، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھیں، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھیں، چونکہ فرعون اس وقت مصر کا بادشاہ تھا۔ اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ پیارے دوستوں، فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چونکہ وقت یوں ہی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا، سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے،
چونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ فرعون اپنے عالیشان تخت پر جا بیٹھا اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا، اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دیں، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف پھیل گیا۔ تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبت ناک اسلحہ بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کا دعوے دار اور بدبخت حکمران کی بیوی تھیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان لانے کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگیں، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرت ناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کرنے لگی کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا، اور اس نے غضبناک ہو کر
اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر کار وہ کس خدا کو مانتی ہے، اور فرعون اس سے کہنے لگا کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ فرعون نے اس خادمہ کو اور ان کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت پر واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گھوم رہی تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی داستان کو اپنی بیوی کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لی تھی۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی وہ جنون آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا، اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اسی لیے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور ان کے سینے کے اوپر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔
चुनांचा जब फ़िरौन ने इन तमाम तर तकालीफ के बाद अपनी बीवी से ईमान से फिरने को कहा तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ही ईमान अफरोज़ और ईमान को ताज़ा कर देने वाला जवाब दिया, जिससे फ़िरौन का घमंड खाक में मिल गया और फ़िरौन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान और हिम्मत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा और जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर कादिर तो हो सकता है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह तबारक व ताला की पनाह में है। अगर तू मेरे जिस्म के हर हिस्से को काट भी दे तो भी मेरा इश्क और ईमान अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बढ़ता चला जाएगा। उसी दौरान जब हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्मो सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आसमान के फ़रिश्ते तेरे इंतज़ार में हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला तेरे ईमान और तेरे कारनामों पर फ़ख्र फरमाता है। आप अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सवाल करें, आपकी हर हाजत पूरी की जाएगी। उस वक्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये दर्दनाक दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फ़िरौन और उसके जुल्म से निजात दे और मुझे इन जालिमों से निजात बख्श दे। इधर जब फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान से दूर करने की तमाम तर कोशिशें कर लीं और हर कोशिश के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। फ़िरौन ने अपने कारिंदों से कहा कि एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर आओ, अगर ये चट्टान देखकर अपने ईमान पर कायम रहती है तो ये चट्टान उस पर गिरा देना, और अगर ये ईमान से फिर जाती है तो फिर ये मेरी बीवी है। प्यारे दोस्तों, इस खौफनाक मंज़र के वक्त जहां एक तरफ ज़िंदगी है और दूसरी तरफ मौत खड़ी है, तो उस वक्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखी तो जन्नत के अंदर अपना सफ़ेद मोतियों वाला महल नज़र आया, जिससे आपका ईमान मज़ीद बढ़ गया। उसी हालत में आपकी रूह परवाज़ कर जाती है और उसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर वो चट्टान गिरा दी जाती है और वो चट्टान ऐसे बदन पर गिरती है जिसमें रूह नहीं होती। इस दर्दनाक वाक़े के दौरान जब फ़िरौन अपनी बीवी पर तरह तरह के जुल्म कर रहा था, उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फ़रिश्तों को हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मुकर्रर कर दिया था और वो फ़रिश्ते भी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर साया किए हुए थे और उनको जन्नत के अंदर अपना मकाम दिखाया था, जिसकी वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान मज़ीद मजबूत हो गया और फ़िरौन की तमाम मुसीबतों को आप भूल गईं। जिस तरह हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया की तमाम तर तकालीफ़ और मुसीबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को नहीं छोड़ा और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम अता फ़रमाया जो मकाम आज तक किसी को नहीं मिला। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जन्नत में जाएंगी तो अल्लाह तबारक व ताला उनको ये नियामत अता फ़रमाएगा कि वो जन्नत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोज़े मोहतरमा होंगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमेशा अपना इश्क और ईमान सलामत रखे और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फ़रमाए। आमीन।